بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بے حق عقیق الحسین علیہ السلام۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ السلام علیکم عزیزان محترم، میں کنیزہ عبدالفضل انجینئر سیدت علیحہ زینب اس وقت آپ کے سامنے جشن ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پروگرام کو لے کر حاضر ہوں۔ سب سے پہلے میں بارگاہ حضرت امام زمان علیہ السلام میں، بارگاہ حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام میں اور تمام مومنین و مومنات کو اجر سالت کی جانب سے اور اپنی جانب سے ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتی ہوں، عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتی ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اس کی نعمت عظیم یعنی ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی معرفت حاصل کر سکیں، اس کے ساتھ متمسک رہیں، اس کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو صرف اپنی زبان تک نہیں بلکہ اپنے وجود کے ساتھ، اپنے قلب کے ساتھ، اپنے ضمیر کی پاکیزگی کے ساتھ، اپنی سوچ اور تنہائی کی پاکیزگی کے ساتھ اس ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو قبول کریں۔ اور جب ہم عملاً ایسا کریں گے تو انشاءاللہ اس کے جو حقیقی ثمرات ہیں وہ اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے کہ کس حد تک اللہ رب العزت اپنی مزید نعمتیں اور رحمتیں ہم پر نازل کرتا ہے۔ عزیزان محترم، آج کے اس بیان میں خصوصی طور پر آپ کے سامنے بیان کروں گی خطبہ غدیر۔ مکمل خطبہ غدیر کیا ہے، اس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سے جملوں کے ذریعے فضیلت امیر المومنین کو بیان کیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ فضیلت امیر المومنین اور ولایت امیر المومنین اور امامت امیر المومنین کا ذکر کیا، بلکہ حضرت قائم آل محمد تک جتنے بھی ائمہ آنے ہیں ان سب کی ولایت کا، ان سب کے پاکیزہ حسب و نسب ہونے کا اور ان کی فضیلت کا بھی اعلان کیا۔ رسول اللہ نے جس انداز سے ولایت امیر المومنین کو بیان کیا، قرآن پاک کی کن آیات کی تلاوت فرمائی، کن آیات کے بارے میں کہا کہ یہ خصوصی طور پر امیر المومنین اور ان کی آل کے بارے میں ہے، مولا کی شان میں یہ نازل ہوئی، یہ تمام تر جو باتیں اور چیزیں ہیں وہ خطبہ غدیر میں موجود ہیں۔ خطبہ غدیر ایک بہترین خطبہ ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو معرفت امیر المومنین حاصل کرنا چاہتا ہے، جو مولائے متقیان کی آل کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، امام کی ولایت کو سمجھنا چاہتا ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ولایت علی کا اعلان ہوا، من کن تو مولا فہذا علی، اور مولا فرما دیا رسول خدا نے، لیکن جو خطبہ غدیر رسول خدا نے ارشاد فرمایا ہے اس میں کتنے اسرار و رموز پنہاں ہیں، کتنے خیالات ہیں جو کہ انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ ایسی ایسی فضیلت امیر کائنات رسول خدا نے بیان کی کہ اگر انسان ان پہ غور و فکر کرے تو اس کی پوری زندگی بھی کم ہے، لیکن اس کی مکمل شرح بیان نہیں کی جا سکتی۔ خطبہ غدیر کو محققین، محدثین اور علماء نے نقل کیا۔ حدیث غدیر کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ اتنے کسی بھی حدیث رسول خدا کے راوی نہیں ہوئے جتنا کہ حدیث غدیر کے ہیں۔ گویا حدیث غدیر، واقع غدیر، یوم غدیر، ولایت غدیر ایک ایسا غیر معمولی واقعہ ہے، ایک ایسا غیر معمولی معجزہ ہے کہ جس کو صرف کسی ایک مسلک نے نہیں نقل کیا بلکہ ہر مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد نے نقل کیا۔ ایک روایت کے مطابق 75,000 اصحاب کا مجمع موجود تھا جو کہ حج کر کے رسول خدا کے ساتھ واپس آ رہے تھے۔ ایک روایت کے مطابق 1,00,000 سے زائد اصحاب کا مجمع موجود تھا کہ جنہوں نے رسول خدا کی زبان سے من کن تو مولا فحاظ علی اور مولا کی صدا کو سنا، جنہوں نے امیر المومنین کے ہاتھ کو رسول خدا کے ہاتھ میں بلند ہوتا ہوا دیکھا، جنہوں نے رسول خدا کے حکم پر ولایت علی کو قبول کیا، مولائے متقیان کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کو اپنا امام مانا اور ان کو مبارکباد پیش کی اس انداز سے کہ یا علی آپ کو مبارک ہو، آپ تو ہر مومن و مومنہ کے ولی بن گئے۔ لیکن حدیث غدیر کی ایک اور غربت یہ بھی ہے کہ جب گواہی دینے کی باری آئی، جب خلافت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی باری آئی تو یہ جو 75,000 راوی ہمیں ملتے ہیں جنہوں نے اس حدیث کو نقل کیا، یا 1,00,000 سے زائد اصحاب کا جو ہمیں مجمع ملتا ہے، ان میں سے 17 یا صرف 12 ایسے اصحاب تھے جو کہ ولایت غدیر پہ قائم رہے، ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے متمسک رہے۔ کتاب نقوش عصمت میں آیت اللہ سید ذیشان حیدر جوادی نے اس کو نقل کیا۔ اس سے پہلے انہوں نے بہت خوبصورت انداز سے ایک تمہید کو باندھا ہے کہ ولایت غدیر کیا ہے، خطبہ غدیر کیا ہے، علی ولی اللہ کی کیا حقیقت ہے۔
جو خطبہ غدیر کے راوی ہیں ان کے نام لکھے ہیں، سلسلہ راویان کو بیان کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے اسی کتاب سے خطبہ غدیر کو بیان کرنے جا رہی ہوں، اس امید کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم ہمیں یہ معرفت عطا کرے، ہمیں یہ شعور عطا کرے کہ ہم خطبہ غدیر کے جو کلمات ہیں، جو جملے ہیں، ان پر غور و فکر کر سکیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں، اور جو حقیقی مقصد ہے ولایت کا ہم اس کو سمجھ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے کا آغاز کیسے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا فرماتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اپنی یکتائی میں بلند اور اپنی انفرادی شان کے باوجود قریب ہے۔ وہ سلطنت کے اعتبار سے جلیل اور ارکان کے اعتبار سے عظیم ہے۔ وہ اپنی منزل پر رہ کر بھی اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اپنی قدرت اور اپنی برہان کی بنا پر تمام مخلوقات کو قبضے میں رکھے ہوئے ہے۔ ہمیشہ سے بزرگ ہے اور ہمیشہ قابل حمد رہے گا۔ بلندیوں کا پیدا کرنے والا، فرش زمین کو بچھانے والا، آسمان اور زمین پر اختیار رکھنے والا، بے نیاز، پاکیزہ صفات، ملائکہ اور روح کا پروردگار ہے، تمام مخلوقات پر فضل و کرم کرنے والا اور تمام ایجادات پر مہربانی کرنے والا ہے۔ وہ ہر آنکھ کو دیکھتا ہے اگرچہ کہ ہر آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی۔ وہ صاحب حلم و کرم ہے، اس کی رحمت ہر شے کے لیے وسیع اور اس کا نعمت کا احسان ہر شے پر قائم ہے۔ انتقام میں جلدی نہیں کرتا اور مستحقین کو عذاب نازل کرنے میں بھی جلدی نہیں کرتا۔ مخفی امور کو جانتا ہے اور چیزوں سے باخبر ہے۔ پوشیدہ چیزیں اس پر مخفی نہیں رہتی اور مخفی امور اس پر متشبہ نہیں ہوتے۔ وہ ہر شے پر محیط اور ہر چیز پر غالب ہے۔ اس کی قوت ہر شے میں اور اس کی قدرت ہر چیز پر ہے۔ وہ بے مثل ہے اور شے کو شے بنانے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا، انصاف کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ وہ عزیز و حکیم ہے، نگاہوں کی رسائی سے بالا تر ہے اور ہر نگاہ کو اپنی نظر میں رکھتا ہے کہ وہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ کوئی شخص بھی اس کے وصف کو پا نہیں سکتا اور کوئی اس کے ظاہر و باطن کا ادراک نہیں کر سکتا مگر اتنا ہی جتنا اس نے خود بتا دیا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایسا خدا ہے کہ جس کی پاکیزگی زمانے پر محیط ہے اور جس کا نور ابدی ہے، اس کا حکم نافذ ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے اور نہ کوئی وزیر، نہ کوئی اس کا شریک ہے اور نہ اس کی تدبیر میں کوئی فرق ہے۔ جو کچھ بنایا وہ بغیر کسی نمونے کے بنایا، اور جسے بھی خلق کیا بغیر کسی کی آنت یا فکر و نظر کے زحمت کے بنایا۔ جسے بنایا وہ بن گیا اور جسے خلق کیا وہ خلق ہو گیا۔ وہ خدا ہے، لا شریک ہے، جس کی صرف محکم اور جس کا سلوک بہترین ہے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں رسول خدا فرما رہے ہیں وہ ایسا عادل ہے جو ظلم نہیں کرتا، اور ایسا بزرگ و برتر ہے کہ ہر شے کی قدرت کے سامنے متواضع اور ہر چیز اس کی ہیبت کے سامنے خاصے ہے۔ وہ تمام ملکوں کا مالک، تمام آسمانوں کا خالق، شمس و قمر پر اختیار رکھنے والا، ہر ایک کو ایک معینہ مدت کے لیے چلانے والا، دن کو رات اور رات کو دن پر حاوی کرنے والا، ظالموں کی کمر توڑنے والا، شیطانوں کو ہلاک کرنے والا، نہ اس کی کوئی ضد ہے اور نہ اس کی کوئی مثل۔ وہ یکتا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ بیٹا، نہ ہمسر۔ وہ خدائے واحد اور رب مجید ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے پورا کر دیتا ہے، جاننے والا، خیر کا حصار کرنے والا، موت و حیات کا مالک، فکر و غنا کا صاحب اختیار، ہنسانے والا ہے، رلانے والا ہے، قریب کرنے والا ہے، دور ہٹا دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، روک لینے والا ہے۔ ملک اسی کے اختیار میں ہے اور ہم اسی کے لیے ہے اور اسی کے قبضے میں ہے۔ وہ ہر شے پر قادر ہے، رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ اس عزیز و غفار کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا، عطاؤں کو بکثرت دینے والا، سانسوں کا شمار کرنے والا، انسان اور جنات کا پروردگار ہے۔
اس کے لیے کوئی شے مشتبہ نہیں، وہ فریادوں کی فریاد سے پریشان نہیں ہوتا اور اسے گڑ گڑانے والوں کا اصرار خستہ حال نہیں کرتا، نیک کرداروں کا بچانے والا، طالبان فلاح کو توفیق دینے والا اور عالمین کا مولا اور حاکم ہے۔ اس کا حق ہر مخلوق پر یہ ہے کہ راحت و تکلیف اور نرم اور گرم میں اس کی حمد و ثنا کرے اور اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے۔ میں اس پر اور اس کے ملائکہ اور اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کے حکم کو سنتا ہوں اور اطاعت کرتا ہوں، اس کی مرضی کی طرف سبقت کرتا ہوں اور اس کے فیصلے کے سامنے سراپا تسلیم ہوں، اس لیے کہ اس کی اطاعت میرا فرض ہے، اور اس کے اطاعت کے خوف کی بنا پہ کہ نہ کوئی اس کی تدبیر سے بچ سکتا ہے اور نہ کسی کو اس کے ظلم کا خطرہ ہے، میں اپنے لیے بندگی اور اس کے لیے ربوبیت کا اقرار کرتا ہوں اور اس کے پیغام وحی کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوتاہی کی شکل میں وہ عذاب نازل ہو جائے کہ جس کا دفع کرنے والا کوئی نہ ہو۔ اس خدائے وحدہ لا شریک نے مجھے بتایا کہ اگر میں نے اس پیغام کو نہ پہنچایا تو اس کی رسالت کی تبلیغ نہیں کی، اور اس نے میرے لیے حفاظت کی ضمانت لی ہے۔ اس خدائے کریم نے یہ حکم دیا ہے کہ اے رسول اللہ، جو حکم تمہاری طرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو رسالت کی تبلیغ نہیں کی، اور اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خداوند عالم کی عظیم حمد و ثنا کو بیان فرمایا اور اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی ہے کہ اللہ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں بار بار مجھ پر وحی کی، اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں وہ وحی کا پیغام پہنچا دوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کا عذاب میرے اوپر آ جائے، یا ایسا ہو جائے کہ میں اگر اس کو نہیں پہنچاؤں گا تو گویا میں نے اس کی رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ پھر فرماتے ہیں، یعنی اب مجمع کو مخاطب کر رہے ہیں رسول خدا، اور یہاں سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضائل اور فضیلتوں کا اور ولایت امیر المومنین کا آغاز ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں، ایھا الناس، میں نے حکم کی تعمیل میں کوئی کوتاہی نہیں کی، اور میں اس آیت کا سبب واضح کر دینا چاہتا ہوں، یعنی وہ افراد کی جو اس آیت کی تفسیر جاننا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بیان فرما رہے ہیں اس آیت مبارکہ کی تفسیر، اور وہ کیا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں، میں اس آیت کا سبب واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جبریل امین بار بار میرے پاس یہ حکم پروردگار لے کر نازل ہوئے کہ میں اسی مقام پر ٹھہر کر ہر سفید اور سیاہ کو یہ اطلاع دے دوں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام میرے بھائی، وصی، جانشین اور میرے بعد امام ہیں۔ ان کی منزل میرے لیے ویسی ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون کی تھی، فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، اور وہ اللہ اور رسول کے بعد تمہارے حاکم ہیں، اور اس کا اعلان خدا نے اپنی کتاب میں کیا۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے کہ بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان کے جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نماز قائم کی ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے، وہ ہر حال میں رضائے الہی کے طلبگار ہیں۔ میں نے جبریل امی کے ذریعے یہ گزارش کی کہ اس وقت تمہارے سامنے اس پیغام کو پہنچانے سے معذور رکھا جائے، اس لیے کیوں رسول اللہ یہ پیغام نہیں پہنچا رہے؟ وہ خود فرماتے ہیں، میں کیوں بار بار جبریل امی سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت میں یہ پیغام نہیں پہنچانا چاہتا؟ رسول خدا فرماتے ہیں، اس لیے کہ متقین کی قلت ہے، کمی ہے، اور منافقین کی کثرت ہے، فساد کرنے والے، بد عمل اور اسلام کا مذاق اڑانے والے منافقین کی مکاری کا بھی خطرہ ہے، جن کے بارے میں خدا نے صاف یہ کہہ دیا کہ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے، اور یہ سے معمولی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ
پیش پروردگار یہ بہت بڑی بات ہے. ان لوگوں نے بارہا مجھے اذیت پہنچائی ہے، یہاں تک کہ مجھے کاہن کہنے لگے. ان کا خیال تھا کہ میں ایسا ہی ہوں، اس لیے خدا نے یہ آیت نازل کی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نبی کو اذیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو فقط کاہن ہے. تو پیغمبر کہہ دیجئے کہ اگر ایسا ہے تو تمہارے حق میں یہی ہے، ورنہ میں چاہوں تو ایک ایک کا نام بھی بتا سکتا ہوں اور اس کی طرف اشارہ بھی کر سکتا ہوں اور لوگوں کے لیے نشاندہی بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں ان معاملات میں کرم اور بزرگی سے کام لیتا ہوں. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود مرضی خدا یہی ہے کہ میں اس حکم کی تبلیغ کر دوں. لہٰذا اے لوگوں، ہوشیار رہو کہ اللہ نے علی کو تمہارا ولی اور امام بنایا اور ان کی اطاعت کو تمام مہاجرین، انصار اور ان کے تابعین اور ہر شہری، دیہاتی، اجمی، عربی، آزاد، غلام، صغیر، کبیر، سیاہ، سفید پر واجب کر دیا ہے. ہر توحید پرست کے لیے ان کا حکم جاری، ان کا امر نافذ اور ان کا قول قابل اطاعت ہے. ان کا مخالف ملعون ہے، ملعون یعنی وہ کہ جس پر لعنت ہے، اور ان کا پیروکار مستحق رحمت ہے. جو ان کی تصدیق کرے گا اور ان کی بات سن کر ان کی اطاعت کرے گا، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا. رسول اللہ نے لوگوں کو مخاطب کیا اور فرمانے لگے، ایھا الناس، یہ اس مقام پر میرا آخری قیام ہے، لہٰذا میری بات سنو اور اطاعت کرو اور اپنے پروردگار کے حکم کو تسلیم کرو. اللہ تمہارا رب، ولی اور پروردگار ہے. اور اس کے بعد اس کا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا حاکم ہے جو آج تم سے خطاب کر رہا ہے. اس کے بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام تمہارے ولی اور خدا کے حکم سے تمہارے امام ہیں. ان کے بعد امامت میری ذریت اور ان کی اولاد میں روز قیامت تک باقی رہے گی. حلال وہی ہے کہ جس کو اللہ نے حلال کیا، اور حرام وہی ہے کہ جس کو اللہ نے حرام کیا. یہ سب اللہ نے مجھے بتایا تھا اور میں نے سارے علم کو علی کے حوالے کر دیا ہے. ایھا الناس، کوئی علم ایسا نہیں کہ جو اللہ نے مجھے عطا نہ کیا ہو، اور جو کچھ خدا نے مجھے عطا کیا تھا میں نے سب کچھ علی کے حوالے کر دیا. یہ امام المتقی بھی ہے اور امام المبین بھی ہے. اے لوگو، علی سے بھٹک نہ جانا، ان سے بیزار نہ ہو جانا اور ان کی ولایت کا انکار نہ کر دینا کہ وہی حق کی طرف ہدایت کرنے والے، حق پر عمل کرنے والے، باطل کو فنا کر دینے والے اور اس سے روکنے والے. انہیں اس راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی. وہ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور اپنے جی جان سے رسول پر قربان تھے. ہمیشہ خدا کے رسول کے ساتھ رہے، جبکہ رسول کے علاوہ کوئی عبادت خدا کرنے والا نہ تھا. اے لوگو، انہیں افضل قرار دو کہ انہیں اللہ نے فضیلت دی ہے، اور انہیں قبول کرو کہ اللہ نے انہیں اپنا امام بنایا ہے. اے لوگو، وہ اللہ کی طرف سے امام ہیں، اور جو ان کی ولایت کا انکار کرے گا نہ اس کی توبہ قبول ہوگی اور نہ اس کی بخشش کا کوئی امکان، بلکہ اللہ کا حق ہے کہ وہ اس امر پر مخالفت کرنے والے پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدترین عذاب نازل کر دے. لہٰذا تم ان کی مخالفت سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور جس کو کفار کے لیے تیار کیا گیا ہے. یعنی وہ افراد کہ جو ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں یا مولا کی ولایت کو قبول کرنے سے انکاری ہیں، ان کے بارے میں رسول خدا نے مقام غدیر پر خطبہ غدیر میں واضح لفظوں میں ارشاد فرما دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مخالفت کرو
اور پھر جہنم تمہارا مقدر بن جائے کہ جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے۔ رسول اللہ نے اصحاب کو دوبارہ مخاطب کیا اور فرمانے لگے، اے لوگو، خدا گواہ ہے کہ سابق کے تمام انبیاء اور مرسلین کو میری بشارت دی گئی ہے، اور میں خاتم الانبیاء اور مرسلین اور زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کے لیے حجت پروردگار ہوں۔ جو اس بات میں شک کرے گا وہ گزشتہ جاہلیت جیسا کافر ہوگا، اور جس نے میری کسی ایک بات میں بھی شک کیا گویا اس نے تمام باتوں کو مشکوک قرار دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اے لوگو، اللہ نے جو مجھے یہ فضیلت عطا کی ہے یہ اس کا کرم اور احسان ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اور وہ ہمیشہ تابت اور ہر حال میں میری حمد کا حقدار ہے۔ اے لوگو، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت کا اقرار کرو کہ وہ میرے بعد ہر مرد اور عورت سے افضل اور برتر ہیں۔ اللہ نے ہمارے ہی ذریعے رزق کو نازل کیا اور مخلوقات کو باقی رکھا ہے۔ جو میری اس بات کو رد کرے وہ ملعون ہے، ملعون ہے، مغضوب ہے، مغضوب ہے۔ جبریل امی نے مجھے یہ خبر دی کہ پروردگار کا ارشاد ہے کہ جو علی سے دشمنی کرے گا اور انہیں اپنا حاکم تسلیم نہیں کرے گا اس پر میری لعنت اور میرا غضب ہے۔ لہذا ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا مہیا کیا ہے۔ علی کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قدم راہ حق سے پھسل جائیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، لوگوں، علی وہ جنب اللہ ہے کہ جن کے بارے میں قرآن پاک میں کہا گیا کہ ظالمین افسوس کریں گے کہ انہوں نے اس کے بارے میں کوتاہی کی ہے۔ اے لوگو، قرآن میں غور و فکر کرو، اس کی آیات کو سمجھو، محکمات کو نگاہ میں رکھو، اور جو متشابہات ہیں ان کے پیچھے نہ پڑو۔ خدا کی قسم، قرآن مجید کے احکام اور اس کی تفسیر کو اس کے علاوہ کوئی واضح نہیں کر سکے گا۔ جس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے اور جس کا بازو تھام کر میں نے بلند کیا ہے، یعنی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں تھا، آپ نے مولا کے ہاتھ کو بلند کیا ہوا، اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی بھی قرآن پاک کے احکام کو اور تفصیل کو بیان نہیں کر سکے گا۔ کس کے علاوہ؟ جس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے اور جس کا بازو تھام کر میں نے بلند کیا ہے، جس کے بارے میں یہ بتا رہا ہوں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام میرا بھائی بھی ہے اور وصی بھی ہے۔ اس کی محبت کا حکم اللہ کی طرف سے ہے جو مجھ پر نازل ہوا ہے۔ اے لوگو، علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور میری اولاد ثقل اصغر ہیں اور قرآن ثقل اکبر ہے۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے کی خبر دیتا ہے اور اس سے جدا نہ ہوگا یہاں تک کہ دونوں حوض کوثر پہ آ ملیں گے۔ یہ میری مخلوقات میں احکام خدا کے امین اور زمین میں ملک خدا کے حکام ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، میں نے تبلیغ کر دی، میں نے پیغام کو پہنچا دیا، میں نے بات سنا دی، میں نے حق واضح کر دیا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ جو اللہ نے کہا وہ میں نے دوہرا دیا، یعنی رسول خدا جو کچھ بیان فرما رہے ہیں وہ سب کچھ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، اور خداوند عالم کی وحی ہے جو رسول خدا بیان فرما رہے ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ پھر آگاہ ہو جاؤ کہ امیر المومنین میرے بھائی، میرے اس بھائی کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ امیر المومنین میرے اس بھائی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ یہ منصب کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کے بعد علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر اتنا بلند کیا کہ ان کے قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں کے برابر ہو گئے، اور پھر فرمانے لگے، یعنی اب امیر المومنین کو دکھایا جا رہا ہے اصحاب کو مجمع کے سامنے، مولائے متقیان کو رسول خدا نے بلند کیا، اور پھر کیا فرما رہے ہیں؟ اے لوگو،
یہ علی میرا بھائی اور وسیع اور میرے علم کا مخزن اور امت پر میرا خلیفہ ہے، یہ خدا کی طرف دعوت دینے والا، اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنے والا، اس کی دشمنوں سے جہاد کرنے والا، اس کی اطاعت پر ساتھ دینے والا، اس کی معصیت سے روکنے والا، اس کے رسول کا جانشین اور مومنین کا امیر، امام اور ہادی ہے، اور بت شکن، ظالم اور خارجی افراد سے جہاد کرنے والا ہے۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ خدا کے حکم سے کہہ رہا ہوں، میری کوئی بات بدل نہیں سکتی۔ خدایا، علی کے دوست کو دوست رکھنا اور علی کے دشمن کو دشمن قرار دینا، ان کے منکر پر لعنت کرنا اور ان کا حق کا انکار کرنے والے پر غضب نازل کرنا۔ پروردگار، تو نے یہ وحی کی تھی کہ امامت علی کے لیے، اور تیرے حکم سے میں نے انہیں مقرر کیا ہے، جس کے بعد تو نے دین کو کامل اور نعمتوں کو تمام کر دیا اور اسلام کو پسندیدہ دین قرار دے دیا، اور یہ اعلان کر دیا کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پسند کرے گا تو وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ شخص آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ پروردگار، میں تجھے گواہ بناتا ہوں، گواہ قرار دیتا ہوں کہ میں نے تیرے حکم کی تبلیغ کر دی ہے۔ اے لوگو، اللہ نے دین کی تکمیل علی کی امامت سے کی ہے، لہذا جو علی اور ان کی صلب سے آنے والی میری اولاد کی امامت کا اقرار نہ کرے گا، اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی اور نہ ان پر نگاہ رحمت کی جائے گی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، اے لوگو، یہ علی ہے، تم میں سب سے زیادہ میری مدد کرنے والا، مجھ سے قریب تر اور میری نگاہ میں عزیز تر ہے۔ اللہ اور میں دونوں اس سے راضی ہیں۔ قرآن مجید میں جو بھی رضا کی آیت ہے وہ اسی کے بارے میں ہے، یعنی رسول خدا قرآن پاک کو امیر المؤمنین کے فضائل سے بیان کر رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں کہ جہاں کہیں بھی رضائے خداوندی کا ذکر ہے تو وہ کس کے بارے میں ہے؟ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں وہ اسی کے بارے میں، اور جہاں بھی کہا گیا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو اس سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور پہلا مخاطب یہی ہے۔ ہر آیت مدحہ انہی کے بارے میں ہے۔ حلقہ میں جنت کی شہادت انہی کے حق میں دی گئی ہے، اور یہ سورہ ان کے علاوہ کسی غیر کی مدح سرائی میں نازل نہیں ہوا۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ دین خدا کا مددگار، رسول خدا سے دفاع کرنے والا، متقی، پاکیزہ صفت، ہادی اور مہدی ہے۔ تمہارا نبی بہترین نبی اور اس کا وصی بہترین وصی ہے، اور ان کی اولاد بہترین اوصیاء ہیں۔ اے لوگو، ہر نبی کی ذریت اس کے صلب سے ہوتی ہے، لیکن میری ذریت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی صلب سے ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے میں ایک بہت ہی دلچسپ بات کی، اور وہ کیا ہے؟ وہ فرما رہے ہیں، اے لوگو، ابلیس آدم کے مسئلے میں حسد کا شکار ہو گیا، لہذا خبردار، تم علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے حسد نہ کرنا کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہارے قدموں میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہو جائے گی۔ آدم صفی اللہ ہونے کے باوجود ایک ترک اولا پر زمین پر بھیج دیے گئے، تو تم کیا ہو اور تمہاری کیا حقیقت ہے؟ تم میں تو دشمنان خدا بھی پائے جاتے ہیں۔ یاد رکھو، علی کا دشمن صرف شکی ہوگا اور علی کا دوست صرف تقی ہوگا۔ اس پر ایمان رکھنے والا صرف مومن مخلص ہی ہو سکتا ہے، اور انہی کے بارے میں سورہ عصر نازل ہوئی ہے۔ والعصر جو سورہ آپ پڑھتے ہیں، رسول خدا فرما رہے ہیں کہ وہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوا۔ پھر فرماتے ہیں، اے لوگو، میں نے خدا کو گواہ بنا کر اپنے پیغام کو پہنچا دیا، اور رسول کی ذمہ داری
اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوئے۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو کہ جو ڈرنے کا حق ہے، اور خبردار اس وقت تک دنیا سے نہ جانا جب تک کہ اللہ کے اطاعت گزار نہ بن جاؤ۔ اے لوگو، اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ کہ جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، قبل اس کے کہ خدا اچھے چہروں کو بگاڑ دے اور انہیں پشت کی طرف پھیر دے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں، ایھا الناس، نور کی پہلی منزل میں ہوں، میرے بعد علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور ان کے بعد ان کی نسل، اور یہ سلسلہ امام مہدی قائم تک برقرار رہے گا، جو اللہ کا حق اور ہمارا حق حاصل کرے گا، اس لیے کہ اللہ نے ہم کو تمام مقصرین، معاندین، مخالفین، خائنین، عاصمین اور ظالمین کے مقابلے میں اپنی حجت قرار دیا ہے۔ اے لوگوں، میں تمہیں باخبر کر دینا چاہتا ہوں کہ میں تمہارے لیے اللہ کا نمائندہ ہوں، جس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے۔ تو کیا میں مر جاؤں یا قتل ہو جاؤں تو تم اپنے پرانے دین پر پلٹ جاؤ گے؟ تو یاد رکھو کہ جو کوئی پلٹ جائے گا وہ اللہ کے کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دینے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ علی کے صبر و شکر کی تعریف کی گئی ہے، اور ان کے بعد میری اولاد کو صابر و شاکر قرار دیا گیا ہے کہ جو ان کی صلب سے ہوگی۔ اے لوگو، اللہ پر اپنے اسلام کا احسان نہ رکھو کہ وہ تم سے ناراض ہو جائے اور تم پر اس کی طرف سے عذاب نازل ہو جائے کہ وہ مسلسل تم کو اپنی نگاہ میں رکھے ہوئے ہے۔ اے لوگو، عنقریب میرے بعد ایسے رہنما پیدا ہوں گے جو جہنم کی طرف دعوت دیں گے، اور روز قیامت ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ اور میں دونوں ان لوگوں سے بری و بیزار ہیں۔ یہ لوگ اور ان کے اتباع اور انصار سب جہنم کے پست ترین درجے میں ہوں گے، اور یہ متکبر لوگوں کا بدترین ٹھکانہ ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ یہ لوگ اصحاب صحیفہ ہیں، لہٰذا ان کے صحیفے پر تمہیں نگاہ رکھنی چاہیے۔ لوگوں کی قلیل جماعت کے علاوہ سب صحیفہ کی بات بھول چکے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میں امامت کو امانت اور قیامت تک کے لیے اپنی اولاد میں وراثت قرار دے کر جا رہا ہوں، اور مجھے جس امر کی تبلیغ کا حکم دیا گیا تھا میں نے اس کی تبلیغ کر دی ہے، تاکہ وہ ہر حاضر و غائب، موجود و غیر موجود، مولود و غیر مولود، سب پر حجت تمام ہو جائے۔ اب حاضر کا فریضہ یہ ہے کہ یہ پیغام غائب تک پہنچ جائے، اور ہر بات کا فریضہ ہے کہ قیامت تک اپنی اولاد کے حوالے کرتا رہے، اور عنقریب لوگ اس کو غصبی ملکیت بنا لیں گے۔ خدا غاصبین پر لعنت کرے۔ قیامت میں تمام حقیقتیں کھل کر سامنے آ جائیں گی، اور آگ کے شعلے برسائے جائیں گے جب کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اے لوگو، اللہ تم کو انہی حالات میں نہیں چھوڑے گا جب تک خبیث اور طیب کو الگ الگ نہ کر دے، اور اللہ تم کو غیب پر باخبر کرنے والا نہیں ہے۔ کوئی کریا ایسا نہیں ہے جسے اللہ اس کی تکذیب کی بنا پر ہلاک نہ کر دے، وہ اسی طرح ظالم بستیوں کو ہلاک کرتا رہا ہے۔ علی تمہارے امام اور حاکم ہیں، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے۔ تم سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے، اور اللہ ہی نے ان لوگوں کو ہلاک کیا، اور وہی بعد کے ظالموں کو ہلاک کر دے گا۔ اے لوگو، اللہ نے اس امر و نہی کی مجھے ہدایت کی ہے، اور میں نے اسے علی کے حوالے کر دیا۔ وہ امر و نہی الہی سے باخبر ہیں۔ ان کے امر کی اطاعت کرو تاکہ سلامتی پاؤ، اور ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ۔ ان کے روکنے پر رک جاؤ تاکہ راہ راست پر آ جاؤ۔ ان کی مرضی پر چلو اور مختلف راستوں پر منتشر نہ ہو جاؤ۔ وہ صراط مستقیم علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، جن کی پیروی کا حکم اللہ نے دیا۔
پھر میرے بعد علی ہیں اور ان کے بعد میری اولاد جو ان کے سلب سے ہے. یہ سب وہ امام ہیں جو حق کے ساتھ ہدایت کرنے والے ہیں اور حق کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. تعریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر سورہ حمد کی تلاوت کی اور پھر آپ نے فرمایا یہ سورہ میرے اور میری اولاد کے بارے میں نازل ہوا. اس میں اولاد کے لیے عمومیت بھی ہے اور اولاد کے ساتھ خصوصیت بھی ہے. یہی میری اولاد وہ اولیاء ہیں کہ جن کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم. رسول اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کا لشکر ہیں، حزب اللہ ہیں جو ہمیشہ غالب رہنے والا ہے. آگاہ ہو جاؤ کہ دشمنان علی ہی اہل تفرقہ، اہل تعدی اور برادران شیطان ہیں کہ جن میں ایک دوسرے کی طرف مہمل باتوں کے خفیہ اشارے کرتا رہتا ہے. آگاہ ہو جاؤ کہ علی کے دوست ہی مومنین برحق ہیں جن کا ذکر پروردگار نے اپنی کتاب میں کیا. آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دوست ہی وہ افراد ہیں کہ جن کی توصیف پروردگار نے اس انداز سے کی کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں. آگاہ ہو جاؤ کہ علی کے دوست ہی وہ ہیں کہ جو جنت میں امن و سکون کے ساتھ داخل ہوں گے اور ملائکہ سلام کے ساتھ یہ کہہ کر ان کا استقبال کریں گے کہ تم طیب و طاہر ہو، لہذا جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دوست ہی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں ارشاد الہی ہے کہ یہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے. آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دشمن ہی وہ ہیں جو جہنم میں تپائے جائیں گے اور جہنم کی آواز اس عالم میں سنیں گے کہ ان کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے اور ہر داخل ہونے والا گروہ دوسرے گروہ پر لعنت کرے گا. آگاہ ہو جاؤ کہ علی کے دشمن ہی وہ ہیں جن کے بارے میں پروردگار کا فرمان ہے کہ جب کوئی گروہ داخل جہنم ہوگا تو جہنم کے خازن سوال کریں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دوست ہی وہ ہیں جو اللہ سے از غیب ڈرتے ہیں اور انہی کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. رسول اللہ فرما رہے ہیں آگاہ ہو جاؤ اے لوگو دیکھو جنت اور جہنم میں کتنا بڑا فاصلہ ہے. ہمارا دشمن وہ ہے کہ جس کی اللہ نے مذمت کی ہے اور اس پر لعنت کی ہے اور ہمارا دوست وہ ہے کہ جس کو اللہ دوست رکھتا ہے اور اس کی تعریف کی ہے. پھر رسول اللہ نے فرمایا اے لوگو میں نے سب بیان کر دیا اور سمجھا دیا، اب میرے بعد یہ علی ابن ابی طالب تمہیں سمجھائیں گے. آگاہ ہو جاؤ کہ میں خطبے کے اختتام پر تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ پہلے میرے ہاتھ پر ان کی بیعت کا اقرار کرو اور اس کے بعد ان کے ہاتھ پر ان کی بیعت کا اقرار کرو. میں نے اللہ کے ہاتھ اپنا نفس بیچا ہے اور علی نے میری بیعت کی ہے اور میں تم سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیعت لے رہا ہوں. جو اس بیعت کو توڑے گا وہ اپنا نقصان خود ہی کرے گا. عزیزان محترم یہ پہلا یا کہہ سکتے ہیں کہ ابتدائی حصہ ہے خطبہ غدیر کا جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ جس میں رسول اللہ نے جہاں پر خداوند عالم کی عظیم صفات کا ذکر کیا وہیں پر پورے ڈیٹیل کے ساتھ سورہ مائدہ میں جو آیا بلغ ہے اس کی وضاحت فرمائی ہے، اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا اس کی جو تفسیر تھی اس کو بیان کیا. پھر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اوصاف کو بیان کیا، اس کے بعد ان لوگوں کی توصیف کی کہ جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو قبول کریں گے، جنہوں نے ولایت علی کو مانا ہے، ولایت علی کو سمجھا ہے، ولایت علی کو دل سے قبول کیا. اور پھر رسول اللہ نے امیر المومنین کے دوستوں کی مدح سرائی فرمائی کہ قرآن پاک میں وہ تمام آیات کے جن میں خداوند عالم جنت نعیم کا وعدہ کر رہا ہے، جن میں ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے کہ جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے، ان سے مراد دوستان علی ہیں، ان سے مراد وہ افراد ہیں کہ جو ولایت علی پر قائم ہے، جنہوں نے امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور وہ افراد کہ جو علی کی مخالفت کریں گے، علی سے حسد کریں گے، علی سے دشمنی رکھیں گے، علی سے بغض رکھیں گے، تو اللہ کی ان لوگوں پر لعنت ہے کہ جنہوں نے علی کو اپنا امام، اپنا حاکم، اپنی آپ کو علی کی ولایت میں نہیں کیا یا علی سے کی گئی بیعت کو توڑ دیا.
रसूल अल्लाह बारहा ये जुमला फरमा रहे हैं कि याद रखो मैंने तुम्हें सब बता दिया है, मैंने तुम्हें सब समझा दिया है, जो कुछ अल्लाह ने मुझे कहा था वो सब का सब मैंने बयां कर दिया। तो बस रसूल की जिम्मेदारी इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अमीरुल मोमिनीन के हाथ को पकड़े हुए बुलंद किए हुए मजमे के सामने रसूल खुदा फरमा रहे हैं कि सिर्फ ये तुम्हें कुरान पाक की आयात को बयां करेगा और सही उसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स बताएगा कि जिसका हाथ मेरे हाथ में है और जिसका बाजू मैंने बुलंद किया है। रवायत के मुताबिक अभी जैसे मैंने पढ़ा कि अमीरुल मोमिनीन को अपने हाथों पे बुलंद करके मजमे को दिखाया और फरमाया है कि ये अली है, ये मेरा वसी है, ये मेरा जानशीन है। गोया इतने बेहतरीन और मुफस्सिल तरीके से अमीरुल मोमिनीन को बताया गया है, दिखाया गया है, उनकी तारीफ की गई है, वही ये इलाही को बयां किया गया। और बारहा रसूल खुदा ये फरमा रहे हैं कि ये पैगाम खुदा की तरफ से है, ये हुक्म खुदा की तरफ से है। अली की विलायत, अली से मोहब्बत, अली की दोस्ती, अली की इमामत, अली की औलाद की इमामत, हत्ता के कायम आले मोहम्मद तक का नाम लेकर बताया कि इन सब आइमा की इमामत और इनकी विलायत, इनसे मोहब्बत, इनकी दोस्ती, ये वो पैगाम है कि जो अल्लाह ने कहा है मुझे कि तुम लोगों को बताऊं और समझाऊं। रसूल अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने जितना इल्म मुझे दिया मैंने वो सब का सब अली को दे दिया। हलाल वही है जो अल्लाह ने हलाल कहा, हराम वही है कि जो अल्लाह ने हराम कहा। लेकिन उन बातों को समझना कैसे है तो अली इब्न अबी तालिब तुम्हें समझाएंगे, इसलिए कि वो इमामुल औसिया भी है, इमामुल मुत्तकी भी है, इमामुल मुबी भी है। कुरान पाक की सूरों के जरिए, आयात के जरिए अमीरुल मोमिनीन की मदह सराई बयां फरमाई रसूल खुदा ने। और उसके बाद ये फरमाया कि पहले मेरे हाथ पे बैठ करो, उसके बाद अली के हाथ पर बैत करो, यानी पहले मेरे हाथ पे इसकी गवाही दो कि तुमने अली की विलायत को कबूल किया, अली को हाकिम इमाम माना बहुक्म खुदा, और उसके बाद अली के हाथ पर इसी चीज का इकरार करो। रसूल खुदा फरमा रहे हैं कि मैंने अपना नफ्स बेचा है, तो मेरा हाथ पर बैत करने का मतलब अल्लाह के साथ बैत करना है, वादा करना है। यौम कदीर को यौम अहद क्यों कहा गया कि अहद किया था उन लोगों ने रसूल खुदा से कि हम खुदा के हुक्म के मुताबिक, आपकी तालीमात के मुताबिक हम अली को अपना वसी, अपना इमाम, अपना जानशीन मानेंगे। लेकिन उस ऐद को, उस बैत को, उस वादे को तोड़ दिया गया। अज़ीज़ान मोहतरम, खुदावंद आलम से दुआ दरख्वास्त है कि हमें ये तौफीक अता करे कि हम खुतबा गदीर को पढ़ सकें, समझ सकें, हम विलायत अमीरुल मोमिनीन को समझ सकें, हम रसूल खुदा के अहकामात को समझ सकें। अल्लाह की जानिब से जिन लोगों की मोहब्बत का, जिन लोगों की विलायत का, जिन लोगों की इमामत का, जिन लोगों की दोस्ती का हुक्म दिया गया, खुदा से दुआ दरख्वास्त है कि वो हमें तौफीक दे कि हम इन पाक हस्तियों की मारिफत हासिल कर सकें, अपनी जिंदगियां इनकी विलायत को कबूल करते हुए अहसन तरीके से गुजार सकें। एक दफा फिर मैं अपनी जानिब से, अजर सादत की जानिब से तमाम मोमिनीन और मोमिनात को ईद गदीर की मुबारकबाद पेश करती हूँ। आमाल ईद गदीर में, आमाल शब जुमा में हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इस दुआ के साथ कि खुदावंद आलम हमारे आखिरी इमाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाए, हमारा शुमार इमाम के हामियों और नासरों में हो। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम व फरजना।